السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ آج ہم مقدمہ کے اشعار 25 سے لے کر 45 تک آم، سیکھیں گے۔ یہ ہم کتاب جو کہ امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک نظم کی صورت میں، ان نظم کی صورت میں انہوں نے تمام 7 قراءات اور ہر قاری کے 2 راوی جو انہوں نے چوز کیے ہیں، تو اس کو سیکھیں گے۔ اور تو ان کے لیے جو رموز استعمال کیے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے سمبلز، یعنی کہ یہ جو ہے ہر قاری کے لیے اور راوی کے لیے انہوں نے ایک حرف مقرر کر دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اس میں جائیں، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو امام شاطبی رحمہ اللہ علیہ، ان کا نام پورا نام القاسم بن فیورہ بن خلف بن احمد الاندلسی، اور انہوں نے یہ کتاب نظم جو ہے حرز الامانی و وجہ التہانی، اس کا نام ہے، یہ انہوں نے 590 ہجری میں لکھی تھی۔ ہمارا مین سورس یہ کتاب ہوگی امانیہ شرح شاطبیہ، جو کہ شیخ القراء جناب محترم اظہار احمد تھانوی نے لکھی ہے۔ یہ آپ کو پاکستان میں آرام سے مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہم ریفرنس کے طور پہ اور بھی چند کتابیں یوز کریں گے، جس میں پہلی کتاب ہوگی شرح 7 قراءات، جو کہ ابو محمد محی الاسلام پانی پتی نے لکھی تھی۔ اور دوسری کتاب جو ہم ریسورس کے طور پہ یوز کریں گے وہ ہے فوائد محبیہ، جو قاری انیس احمد رحمہ اللہ علیہ نے لکھی تھی، اور یہ میرے استاذ قاری محمد مشتاق احمد قاری مشتاق احمد کے شاگرد ہیں، کے استاد ہیں۔ قاری انیس احمد جو ہیں وہ میرے استاذ قاری محمد مشتاق کے استاد ہیں، تو میری سند ان سے جا کر ملتی ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے ہمارے پیارے اور بہت عزیز دوست اور قاری اور مفتی محمد عمر اسماعیل کی یوز کریں گے کتاب ریفرنس کے طور پہ۔ یہ کتاب انہوں نے انگلش میں لکھی ہے، اور اس کا نام ہے فورٹریس آف ایسپریشنز، جس کا اردو میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے خواہشات کا قلعہ، یا خواہشات یا آرزوؤں کا قلعہ۔ تو قلعہ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ ایک قلعہ ہے۔ قاری محمد مفتی عمر اسماعیل رحمہ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی کے شاگرد بھی ہیں، انہوں نے انہی کے سے سیکھا تھا۔ چوتھے نمبر پر ہم ایک اور کتاب یوز کریں گے، عنایات رحمانی، یہ قاری فتح محمد پانی پتی کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بہت ڈیٹیل میں ہے اور 3 جلدوں میں ہے، اور اس پر ہم جب جائیں گے، جب ہمیں ان تمام دوسری کتابوں میں اس کی پوری ڈیٹیل نہیں ملے، تو پھر ہم جو ہے عنایات رحمانی سے ریفرنس کریں گے۔ تو آگے چلتے ہیں کہ امام شاطبی نے فرمایا ہے یہ اشعار میں 25 سے 45 تک، کہ میں نے ہر قاری اور راوی کے لیے ایک لیٹر مقرر کر دیا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں نافع مدنی، جن کا رمز ہے الف، اور ان کے 2 قاری ہیں، راوی ہیں قالون اور ورش۔ قالون کا رمز ہے با، اور ورش کا رمز ہے جیم۔ پھر ابن کثیر مکی آتے ہیں، جن کا رمز ہے دال، اور
ان کے دو راوی ہیں بزی اور قنبل، تو بزی کا رموز ہے ہا اور قنبل کا رموز ہے زا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ابو عمر بصری، ان کا رموز ہے ہا، ان کے دو راوی ہیں دوری اور سوسی، دوری کا رموز ہے طا اور سوسی کا رموز ہے یا۔ اس کے بعد ابن عامر شامی آتے ہیں جن کا رموز ہے کاف، ان کے دو راوی جو ہیں ہشام اور ابن ذکوان ہیں، تو ہشام کا رموز ہے لام اور ابن ذکوان کا رموز ہے میم۔ پھر تین قراء جو ہیں کوفی ہیں اور عاصم ہیں جن کا رموز ہے نون، اور ان کے دو راوی ہیں شعبہ، حفص، شعبہ کا رموز ہے صاد اور حفص کا رموز ہے عین۔ یہ حفص وہی ہیں جن کی تلاوت آج کل پوری دنیا میں سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی ہے جس کی۔ اس کے بعد ہیں حمزہ کوفی، حمزہ کا رموز ہے فا، ان کے دو راوی ہیں خلف اور خلاد، خلف کا رموز ہے ضاد اور خلاد کا رموز ہے قاف۔ اس کے بعد ساتویں نمبر پر کسائی آتے ہیں، یہ بھی کوفی ہیں، ان کا رموز ہے را، ان کے دو راوی دوری اور ابو الحارث ہیں، دوری کا رموز ہے سین اور ابو الحارث کا رموز ہے تا۔ یہ دوری وہی دوری ہیں جو کہ ابو عمر بصری کے بھی راوی ہیں، تو دوری دوری دو امام کے راوی ہیں، ابو عمر بصری کے بھی اور کسائی کے بھی۔ جب ہم دوری کا ذکر کریں گے اصول کے لحاظ سے، تو جب دوری کا ذکر ہوگا تو ہم دوری بصری کہیں گے یا دوری کسائی کہیں گے۔ اب اس میں تین چیزیں آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رموز جو آتے ہیں الف سے جو شروع ہوتے ہیں اور ان کی ترتیب جو ہے یہ مختلف ہے جس طرح سے آج کل ہم اردو کے لیٹرز کی ترتیب ہوتی ہے، تو الف با تا سا اس طرح نہیں ہے، بلکہ ابجد حوض حطی کلم نصع فضق رست۔ تو اس میں انہوں نے امام شاطبی نے واو کا استعمال نہیں کیا ہے، اور اپنی شرح کتاب میں بیان کیا ہے کہ واو کا استعمال کیوں نہیں کیا، کیونکہ واو حرف فاصل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس میں کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک جملہ کہہ رہے ہیں اور اس میں مختلف چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں واو بیچ میں لے کر آتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور پھر یہ ہوا، اور پھر یہ ہوا، اس طرح تھا فلاں فلاں فلاں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بزی اور قنبل ہا سے زا پر چلے گئے، یہ ہا سے زا پر چلے گئے واو کو چھوڑ کر، ٹھیک ہے نا۔ یہ رموز آپ کو یاد کر لینے ہیں، آگے چل کے آسانی ہوگی، کیونکہ میں جب شرح آپ کو سکھاؤں گا تو اس میں پورا نام نہیں لکھوں گا، صرف رموز استعمال کروں گا جن قاری یا راوی کے لیے وہ اپلائی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ روایات یہ منسوب ہیں ان قراء اور راویوں کے لیے ساتھ، یہ منسوب ہیں، ورنہ یہ پورا متواتر ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے۔ نعوذ باللہ ان قراء نے اور ان راویوں نے خود سے اپنی طرف سے کوئی یہ نہیں لکھا اختلاف، یہ پورے اختلاف وغیرہ یہ پورے جو ہے منسوب ہیں ان قراء سے اور راویوں سے، علامہ شاطبی نے منسوب کیا ہے، ورنہ یہ پورے متواتر ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ چیز ایک بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ متواتر ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تجوید کے جو اصول ہیں جو آپ نے سیکھے ہوں، تو تجوید کے اصول یہاں پر بھی تمام قراءات میں
اپلائی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ یہ روایات اور قراءات میں تجوید کے اصول جو آپ نے سیکھے ہیں وہ اس میں اپلائی نہیں ہوں گے۔ اس میں چوتھا پوائنٹ جو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ قراءات اور روایات جو ہیں یہ آپ خود سے نہیں سیکھ سکتے کسی کتاب کو پڑھ کر یا کسی کا ویڈیو دیکھ کر یوٹیوب پر وغیرہ وغیرہ۔ اس کو آپ کو ایک قاری سے سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے نمبر ایک تواتر برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں ان روایات میں جو آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے ادا ہوگی، وہ آپ صرف ویڈیو دیکھ کر یا پھر کتاب سے پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے۔ مثلا تسہیل کیسے کرتے ہیں، تسہیل مع ادخال کیسے کرتے ہیں، تقلیل کیسے کرتے ہیں، صلہ کیسے کرتے ہیں، اور امالہ کیسے کرتے ہیں، حمزہ مفردہ جب آتا ہے تو اس کا کس طرح سے بیان ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے اصول جو ہیں اور ان کا جس طریقے سے ان کی ادائیگی ہوگی وہ آپ ایک قاری سے سیکھنا ضروری ہے جن کے پاس سند ہو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے، اور مقدمہ کے بعد ہم پھر سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔